زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی کے سامنے اپنے افکار و نظریات کے حق میں تسلی بخش جواب نہ دے پانے کی وجہ سے یونینیمسلی غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسا صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوا بلکہ دنیا کے دیگر کئی ممالک بھی قادیانیوں یا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ایک آرڈیننس کے ذریعے پاکستان میں قادیانیوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد کر دی گئی تھی، لیکن 1974 سے آج تک قادیانی پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے اور دستور پاکستان کا مسلسل انکار کرتے آئے ہیں۔ گزشتہ 46 سالوں پر محیط اس طویل عرصے میں پاکستان میں موجود قادیانی اور ان کے کچھ ہمدرد اور سہولت کار اس فتنہ قادیانیت کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کبھی ووٹر لسٹوں میں ختم نبوت کا حلف نامہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر تعینات کروایا جاتا ہے، اور کبھی حج فارم پر رد و بدل کی کوشش کی جاتی ہے، اور ریسنٹلی قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو بطور اقلیت شامل کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ کس گریٹ گیم کا حصہ ہے، ایسی گرونی کوششوں کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں، اور مملکت خداداد پاکستان سے اس فتنہ قادیانیت کا مستقل سدباب کیسے ممکن ہے۔ گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف اسلامی اسکالر جناب محمد متین خالد صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دیں گے جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ متین خالد صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ قادیانیوں کی پاکستان میں آئینی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ پاکستان میں قادیانیوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بنیاد پہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پاکستان بننے کے بعد سے مختلف ادوار میں تحریکیں، مطالبات ہوتے رہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کا بھی مرکزی اور ان کا بنیادی جو نعرہ تھا اور مطالبہ تھا وہ یہی تھا۔ اس کے بعد اس تحریک میں تو شاید کچھ نہ حاصل ہو سکا آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، لیکن اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک قوم کو ایک بہت زبردست قسم کا میسج بھی گیا اور بہت زیادہ ان کو ایک اویئرنیس آئی پوری قوم میں۔ اس کے بعد حالات چلتے رہے، قادیانی اپنے عقائد جو کفریہ ہیں، دل آزار ہیں، گستاخانہ ہیں، ان کا بڑے بھرپور طریقے سے سر عام اور علانیہ وہ لٹریچر بھی تقسیم کرتے رہے، مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لے کے آتے رہے، سالانہ جلسے کرتے رہے، اور تقاریر ان کی بڑی اشتعال انگیز ہوتی رہیں، اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں ان کو کھلم کھلا اجازت تھی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو روکتا تو بجائے قادیانیوں کو روکا جاتا، مسلمانوں کے خلاف قانونی تعزیراتی کارروائی ہوتی۔ چنانچہ یہ 1974 میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ مسلمان ہمارے بچے جو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے تھے، وہ پشاور سیر کرنے کے لیے جب گئے تو راستے میں ربوہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے، آج کل اس کا نام چناب نگر ہے، تو ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ قادیانیوں نے حسب معمول ان مسلمان نوجوانوں میں، سواریوں میں اپنا اشتعال انگیز اور گستاخانہ لٹریچر تقسیم کیا، جس میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور پتہ نہیں کیا کا خرافات اس میں بکی۔ تو یہ نوجوان تھے، مسلمان تھے، تو ان بچوں نے، ان سٹوڈنٹس نے، طالب علموں نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا۔ قادیانیوں کے لیے یہ ایک بڑا عجیب تھا کہ بھی کوئی آدمی ہماری سرزمین پہ آ کے اور ہمیں یہ کہے کہ ہم آپ کا لٹریچر نہیں لیتے، اور باقاعدہ پھر ان بچوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، جس کے جواب میں جب بعد میں وہ سمدانی کمیشن ٹربیونل بنا تو اس میں رپورٹ میں لکھا کہ اس کے جواب میں انہوں نے احمدیہ زندہ باد اور نعوذ باللہ ختم نبوت مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ یہ اس ٹربیونل رپورٹ میں موجود ہے۔
وہ رپورٹ گو شائع نہیں ہوئی، لیکن وہاں جو وکلاء پیش ہوئے اسد سلیمی صاحب جیسے، تو انہوں نے یہ اپنے بیانات میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد اس تحریک چلی، تحریک کے بعد پوری امت، تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور بھٹو صاحب سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ قومی اسمبلی میں یہ 29 مئی کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد جون کے شروع میں قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا، تو جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے وہاں پہ یہ قرارداد پیش کی، اور جس کی پھر آگے تمام اکابرین نے، تمام ممبران نے اس کی تائید کی، توثیق کی، اور وہ ایک بل پیش کر دیا گیا اسمبلی میں۔ وسیم صاحب، ایک جمہوری ملک میں ہوتا یہ ہے، جمہوری مغربی ممالک کے جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بل پیش کرتے ہیں، اس بل میں جو زیادہ ووٹ آتے ہیں تو بل منظور ہو جاتا ہے، اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو بل کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں بل پیش کر کے اکثریت کی بنیاد پہ وہ بل پاس ہوتا ہے، اکثریت کی بنیاد پہ ریگولیشن تو یہی ہیں۔ لیکن بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی آپ بصیرت کہہ لیں یا ان کی ایک بالغ نظری دیکھیں کہ انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بلا کے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے اور میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ ہم ایک بہت بڑا 90 سالہ ایک مسئلہ ہے یہ حل کرنے جا رہے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیں گے، یہ تو 2 منٹ لگیں گے، کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم قادیانی جماعت کے سربراہ جو ہے اس وقت مرزا ناصر، ہم اس کو دعوت دیں، اگر وہ دعوت قبول کرتا ہے ہمارے پاس آ جائے، ہم اس پہ جرا کر لیتے ہیں کہ یار واقعی ان کے یعنی اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے اس کو انوائٹ کیا جائے، واضح کر تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو سونا ہی نہیں گیا، ہماری کتابوں میں موقع نہیں دیا گیا۔ چنانچہ مرزا ناصر کو دعوت دی گئی، اور مرزا ناصر اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ، جو وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادہ لرنڈ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی پوری وہ تیاری کے ساتھ جو ہے ریفرنسز کے ساتھ، جو ایک تیاری کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا۔ پھر اسمبلی میں جو آیا وہ ایک دھوکہ اس نے جو دیا، پہلی انٹرس اس کی آئی کہ ایک تو اس نے ٹخنوں کے اوپر شلوار کی ہوئی تھی، ایک سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا، ایک اس نے عصا سنت کے مطابق پکڑا ہوا تھا، پھر وہ ہاتھ میں قرآن مجید تھا، پھر وہ ایک کوئی قرآنی کلمات پڑھتا ہوا تو وہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ تو بھٹو صاحب جیسا آدمی تھوڑا سا پریشان ہوا، تو انہوں نے مولانا مفتی مامور رحمۃ اللہ کو بلایا اور کہا کہ یار اس آدمی کو ہم غیر مسلم اقلیت قرار دینے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ان کا دجل کھلتا کس طرح ہے، اب گھبرائیں نہ، ان کو موقع دیں ذرا۔ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو وہ اسی روپ میں جاتا ہے، تو شکاری کے روپ میں نہیں جاتا، وہ دھوکے سے جاتا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ سپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، اٹارنی جنرل تھے یہ بختیار صاحب، وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، بھٹو صاحب کی موجودگی میں یہ SOPs بنے کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ اگر ہر آدمی کو الاؤ کر دیں، اجازت دے دیں کہ وہ براہ راست مرزا ناصر پہ سوال کرے گا تو ایک کھچڑی سی پک جائے گی، ایک ماحول جو ہے خراب نہ ہو جائے، ایک پینل ہونا چاہیے جو اس سے سوالات کرے۔ انہوں نے کہا جی کوئی آدمی پوری اسمبلی میں کوئی سنگل ون آدمی بھی براہ راست مرزا ناصر کو سوال نہیں کرے گا، ٹھیک قطعاً۔ جو بھی سوال کرنا ہے کاغذ پہ لکھ کے اٹارنی جنرل کو دے دیں، سپیکر کو دے دیں، سپیکر اٹارنی جنرل یہ بختیار صاحب کو دیں گے، وہ پریڈائز کرے گا، دو آدمی بات کریں گے، باقی سنیں، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ کاغذ پہ لکھ کے سوال دے دے۔ لہٰذا یہ بڑے پر امن، بڑے فرینڈلی ماحول میں یہ ساری 13 دن کی یہ کاروائی ہے۔ 13 دن کی یہ کاروائی ہے، پروسیڈنگ چلی لگاتار اس ایشو پہ، اس ایک ایشو پہ۔ لاہوری جماعت کو بھی جو قادیانیوں کی دوسرا فرقہ اس کو بھی بلایا۔ اس کے بعد اب جو کاروائی ہے قومی اسمبلی کی آفیشیل گورنمنٹ نے شائع کر دی ہے، اور گورنمنٹ کے بعد پھر ہمارے دوستوں نے بھی، بزرگوں نے بھی وہ شائع کر دیا۔ اب وہ بل نیٹ پہ بھی موجود ہے، جی تو وہ کوئی 3200 3400 صفحے کی کاروائی ہے، وہ بالکل جو اسمبلی میں سوال و جواب ہوئے وہ سارے منوان آ گئے، جی منوان۔ اس کے بعد پوری اسمبلی سن رہی تھی، بھٹو صاحب خود سن رہے تھے، بڑے دلچسپ اس میں سوالات ہوئے، بہت کچھ۔ بس میں صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب کی موجودگی میں یہ بختیار صاحب نے مرزا ناصر کو کہ آپ یہ فرمائیں
ایک کتاب ان کو پیش کی روحانی خزائن کی جلد نمبر غالباً وہ 7 ہے، اس کی 7 ہے، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام، 7 ہے یا 5 ہے، آئینہ وہ ایک ہی کتاب ہے، اس میں جلد میں ایک ہی کتاب ہے، وہ موٹی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر تھا 547 اور 548، 547 548۔ اس میں مرزا ناصر کو یہ تحریر دکھائی، کتاب نکال کے پہلا یہ سوال پوچھا کہ یہ آپ کے دادا جان کی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میرے دادا جان کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ دادا جان سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، اوکے، جھوٹا مدعی نبوت۔ اس سے کہا گیا مرزا ناصر سے کہ آپ اس کا یہ عبارت جو ہے یہ 547 صفحے پہ ہے، یہاں سے یہ چلتی 548 پہ آ جاتی ہے، ذرا اس کو عبارت کو پڑھیے۔ مرزا ناصر نے پوری اسمبلی بھٹو صاحب کی موجودگی میں یہ عبارت پڑھی، بڑا کمال کلائمیکس سین تھا وہ۔ اس کے بعد ان کا اس کا ترجمہ کر دیں۔ جب اس نے ترجمہ کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ششدر رہ گئی پوری اسمبلی۔ وہ یہ تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں اپنی کتابوں میں، نبوت کا، رسالت کا، میرے جتنے موعظے ہیں، جو کچھ میں نے خرافات بکی ہیں انبیاء کے خلاف، جو بھی میں نے غصہ، جو شخص میری کتابوں میں یہ ساری میری تحریروں کی تصدیق نہیں کرتا اور میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، دو چیزیں، میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور تائید نہیں اور کرتا، میری ان تحریروں کی تائید نہیں کرتا۔ وسیم صاحب مجھے شرم آتی ہے آپ کے اس پروگرام میں یہ لفظ کہتے ہوئے کہ میں اپنا کیس مضبوط نہیں کر سکتا کہ جب تک میں لفظ استعمال نہ کروں۔ عربی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ وہ آدمی جو نہیں تصدیق کرتا، محبت کی نظر سے میری تحریروں کو نہیں دیکھتا، وہ ذریت البغایا ہے۔ ذریت البغایا کا آپ جہاں سے مرضی ترجمہ دیکھ لیں، بغایا، ذریہ اولاد، بغایا بازاری عورت، یعنی حلال اولاد نہیں ہے، حلال اولاد نہیں ہے، وہ بازاری عورت کا بچہ ہے۔ اتنی بڑی گالی۔ اب دیکھیں بھٹو صاحب جیسا سیکولر آدمی یا پوری اسمبلی، عبدالحفیظ پیرزادہ، فاروق علی، میں اور آپ، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کی تحریروں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جن کا یہ نعرہ ہے پوری دنیا میں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ بھئی وہ نہیں دیکھتا تو وہ ذریت البغایا۔ اور دلچسپ یہاں پہ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی 2 بیویاں تھیں، ایک حرمت بی بی، ایک نصرت جہاں بیگم۔ نصرت بی بی سے 2 بچے تھے، یہ بشیر الدین، بشیر احمد، یہ سارے دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے 2 بچے، ایک کا نام تھا فضل احمد اور ایک کا نام تھا سلطان احمد۔ یہ جو فضل احمد تھا نا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سے بیعت نہیں کی، اس نے کہا سوری، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو جائیداد سے آگ بھی کیا اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا۔ تو ہم قادیانی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے جو گالی دی ہے، اپنے فتوے کی ذات میں خود ہی آ گئے، اپنے فتوے کی ذات میں آپ خود آ گئے۔ چنانچہ میں آگے چلتا ہوں، یہ 13 دن کی بحث کے بعد جب ساری چیزیں کھل گئی، سب کچھ وہاں پہ ڈسکلوز ہو گیا اور مرزا ناصر نے سارا کچھ کنفیس کر لیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ہم بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بعض عقائد اس قدر خطرناک تھے کہ اسمبلی کے لوگ سیکولر ہونے کے باوجود بعض ممبران وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ عقیدہ کس طرح، مثلا یہ کہنا کہ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا سٹیٹس، وہ پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، کہ آپ کا مہدی ایک مجدد ہے، لیکن جب کتابیں کھلیں تو بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمہ میں جب محمد کہتے ہیں تو ہم محمد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں۔ یہ حضرات جب محمد لفظ آتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا جو 2 دوست ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ساری کنفیشن کیا کہ جو وحی اترتی ہے اس کو آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ پھر یہ سوال بھی ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرزا ناصر نے کہا، تو انہوں نے قادیانی کا جو قرآن تذکرہ ہے وہ نکال کے دکھایا کہ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت تو مجھ پہ اتری ہے، اور آج کے بعد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق تو میں ہوں. تو اس پہ مرزا ناصر خاموش ہو گیا، اور پوری اسمبلی کا چہرہ جو غصے کے ساتھ تھا. دیکھیں آدمی جتنا بھی گناہ گار ہو، آدمی اعمال کے لحاظ سے جتنا بھی کمزور مسلمان ہو، کوئی آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کا آپ کہیں، اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہیں، اور اس کی باتوں کو حدیث کہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید، اور اسے آپ کہیں کہ یہ رحمت اللہ عالمین، یہ ناقابل برداشت ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں پوری قومی اسمبلی اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں اور یہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے. چنانچہ آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 کے تحت قادیانیوں کو مستقل طور پہ اقلیت قرار دے دیا گیا. یہ پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا، یعنی یہ ان کی آئینی حیثیت ہے اس میں جو اس وقت ہے. یہ اپنا جہاں کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا کہ یہ آج سے نان مسلم ہے. بدقسمتی یہ ہوئی 1974 سے لے کے 1984، 10 سال کا عرصہ. اب اخبارات نکال لیں، ریکارڈ نکال لیں، قادیانی نے 10 سال کے عرصے میں شاعر اسلام کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے اسی طرح اپنی تبلیغ، اسی طرح لٹریچر، اسی طرح وہ پروپیگنڈا، اسی طرح مسلمانوں کی دل آزاری، اسی طرح اپنے گستاخانہ عقائد، بلکہ وہ ہمیں طنز کرتے رہے کہ آپ سرکاری مسلمان ہیں اور ہم اوریجنل مسلمان ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں آپ نان مسلم، ہمیں کہتے ہیں، ہمیں کیا ہم نان مسلم کس طرح ہیں؟ کہنے لگے آپ نان مسلم. اس عرصے میں ان کا انداز اور وائلنٹ ہو گیا ہوگا. جی، اور انہوں نے کہا جی کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے مطلب ہے نہیں، مانتے نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو زبردستی تو لے کے نہیں آئے، ان پہ جبر تو نہیں کیا، ان کو پولیس ایف آئی اے پکڑ کے تو نہیں لے، آپ تو خود آئے ہیں اور خود آ کے کہا. جی ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں، ہم ان کو ایسے چکما دیں گے اور سارا کل. لیکن اللہ رب العزت کرم ہوا کہ بزرگوں کی، اکابرین کی، ساری امت مسلمہ کے سیاسی دینی قیادت سب نے اپنا مشترکہ حصہ ڈالا، اور اس کے نتیجے میں یہ غیر مسلم. 10 سال کے بعد 1984 آتا ہے. 1984 میں ہمارے اکابرین جو ہیں یہ جاتے ہیں حکومت کے پاس. وہاں راجہ ظفر الحق صاحب وزیر قانون تھے، آج بھی وہ غالباً سینیٹر ہیں. ان کی کا دور تھا جی، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، ضیاء الحق صاحب کا. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر یہ نان مسلم ہیں تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد تو مسلمانوں کی لفظ ہوتا ہے. یہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ یہ شعر اسلامی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ اپنے سالانہ جلسے کو حج کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو ناقابل برداشت ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، ایک نان مسلم کو مسلمانوں کے شاعر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. چنانچہ 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو روکا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کریں گے، آپ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے، آپ اپنے مذہب کی وہ تبلیغ جو دل آزار ہے، گستاخانہ ہے، جو شاعر اسلامی پر مشتمل، وہ آپ نہیں کریں گے. اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، اذان نہیں دیں گے، اپنے آپ کو مسلمان. یہ اس آرڈیننس آنے کے بعد قادیانیوں نے کیا کیا؟ اس وقت مرزا ناصر فوت ہو چکا تھا 1982 میں، تو یہ 1984 کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ان کا پھر چوتھا خلیفہ مرزا طاہر آیا. وہ بیسیکلی وہ مطلب تھوڑا سا ایک کریمنل ذہن کا آدمی تھا. اس نے سارے پاکستان کے قادیانیوں سے کہا کہ اس آرڈیننس کا آپ نے مقابلہ کرنے کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں، اور آپ ایسے کریں اپنی عبادت گاہوں کے باہر، اپنے گھروں کے باہر اور اپنے یہاں پہ سینے پہ یہاں پہ کلمہ لکھیں، اور دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے. کہ خالد صاحب یہ جو 84 میں جو جنرل ضیاء الحق دور میں جو آرڈیننس آیا اور اس کے نتیجے میں ان پہ پابندیاں لگی، جی اس پہ وہ پوری دنیا میں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، ایوب بیگ صاحب کو شامل کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ قادیانیوں کی جو وہ بڑے تفصیلی انداز میں متین خالد صاحب نے ہمیں بتائی، آپ یہ فرمائیے کہ قادیانیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری حیثیت کسی مفتی کی تو نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی واضح قسم کی شرعی حیثیت بتا سکوں، لیکن یہ بات بڑی ایک عام مسلمان کے جاننے والی ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو شخص مسلمان ہونے کے بعد کسی دوسرے کو، کسی اور شخص کو
نبی مان لے کہ آپ کے بعد بھی کوئی ہے، وہ مسلمان تھا پہلے اور اب اس نے یہ کہہ لیا کہ فلاں شخص بھی، جس طرح یہ وہ بھی نبی ہے، تو گویا وہ اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا، وہ اب مرتد ہے۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی جو بنیادی چیز ہے، یعنی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، قرآن پاک کا آخری کتاب ہونا، اس کا انکار کیا، تو اب وہ کافر نہیں ہے، اب وہ مرتد ہے، کیونکہ وہ پہلے اسلام میں تھا، اب وہ اس میں آ گیا۔ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس پر ہاتھ پر ایمان لائے تھے، ابھی تک تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک بہت کنفیوژن ہے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے اور کوئی مجدد کہتا ہے، یہ لاہوری گروپ اور یہ دوسروں کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے دین کے مطابق اگر کسی ایسے شخص کو جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ مجدد کیا، وہ مسلمان کہلانے کا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ اس سے ثبوت مانگے تو آپ نے کفر کیا۔ اس کا ثبوت مانگنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی سے، کیوں؟ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آخری رسولہ ختمی ہے، اس میں کسی قسم کے کسی سوال کی، کسی آگے پیش رفت کی کوئی ضرورت، کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ لہٰذا علماء نے اس شخص کو جو صرف ان سے ثبوت مانگ لے، اس کو بھی کہا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے بات یہ ہے، ذرا تھوڑے سمجھیے کہ تمام جو آسمانی جو مذاہب ہم جنہیں کہتے ہیں، مثلا یہودی ہوئے، مثلا عیسائی ہوئے، یہ تمام جو ہیں وہ انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہودیوں کا فرق یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد بقول ان کے، ویسے تو وہ حضرت عیسیٰ کو بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، بہرحال حضرت عیسیٰ کے بعد انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ وہ ہر شخص وہ جو حضور کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور وہ اگر وہ شروع سے ایسا ہے تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اور اگر اس نے مسلمان ہونے کے بعد ایسا کیا تو گویا اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا، وہ مرتد ہوا۔ لہٰذا یہ جتنے قادیانی ہیں، خاص طور پر ہم کہیں گے کہ جو اس کے وقت جنہوں نے کیا، اس نے صد یہ کیا تھا، اور اسمبلی میں ہماری خواہش تھی ایسا ہو جاتا۔ بہرحال بزرگوں نے بہت بڑی ہمت کی، بہت اعزاز تھا انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا دیا، وگرنہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ یا ایک میں اپنی ذاتی خواہش کہہ لیجئے کہ اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ساتھ اعلان ہوتا کہ جو قادیانی آج تک قادیانی ہوئے ہیں انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیا جا سکتا ہے، میری یہ اتھارٹی یعنی اس تاریخ سے پہلے جو پہلے قادیانی، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں وہ معاف کر دیے جائے، کیا جا سکتا ہے ان کو۔ لیکن جو 7 ستمبر 1974 7 ستمبر بعد جو لوگ مسلمان سے قادیانی ہوں گے، جب تک ان کو مرتد قرار دے کر وہ شرعی سزا جو مرتد کی ہے وہ نہ دینا جو ہے، اگر یہ دی جاتی تو آج یہ فتنہ فروغ ہو چکا ہوتا، آج یہ فتنہ مسلمانوں کے لیے عذاب نہ بنا ہوتا۔ یہ فتنہ اب تک اس لیے عذاب بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس کام کو تکمیل ہی نہیں کیا۔ اگر بزرگوں نے اس کو ایک حد تک کیا تھا تو بعد کے لوگوں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی تکمیل کرتے، اور جو کوئی شخص قادیانی ہوتا، پاکستان میں باہر کے لوگ، باہر والے جانے، یہ آئین کی خلاف ورزی تھی، آئین کے لحاظ سے وہ مرتد ہوتا ہے، اگر یہ بھی ساتھ ہے، لہٰذا شرعاً تو وہ مرتد ہیں، اور انہیں یہ طے ہونا چاہیے تھا، جو نہیں طے ہوا کہ انہیں مرتد کی سزا دی جاتی۔ ٹھیک ہے وسیم صاحب، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، 1 منٹ کا۔ پلیز۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بحث چل رہی ہے، میں بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو قادیانی پہلے مسلمان تھا، ایک مسلمان، اور وہ بن گیا قادیانی، وہ ہو گیا مرتد، ٹھیک ہے، اس کا جو بیٹا اولاد پیدا ہوئی وہ تو مرتد نہیں ہے۔ مرتد تو یعنی اس نے خود اڈاپٹ نہیں کیا، اس کا دادا اگر قادیانی ہوا ہے، مسلمان سے اسلام سے قادیانی قبول کیا، وہ ہو گیا مرتد۔
ٹھیک ہے. اب اس کی جو اولاد ہے وہ تو مرتد نہیں, وہ تو قادیانی کے گھر پیدا ہوا ہے, وہ تو قادیانی کے گھر پیدا ہوا, وہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو جی سکتا جی ہے. کسی وہ یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. جی اس کا ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے, اس کا جواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک ہے زنادقہ. زنادقہ کیا ہے؟ یہ زندیق ہے, یہ مرتد کی اگلی سٹیج ہے. زندیق کیا ہے؟ زندیق اسے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی شراب کو آب زمزم کہے. ایک آدمی شراب کو شراب کہتا ہے, 1000 دفعہ کہے, ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک آدمی شراب کو آب زمزم کہتا یعنی ہے, حرام کو حلال کہہ دے, سیدھی سی بات. جی وہ سور کے گوشت کو بکرے کا گوشت مطلب کہے, یہ دھوکہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے, اس کا دادا بھی یہی کہتا تھا اور اس کا جو بیٹا وہ بھی یہ کہتا ہے, اور جو اگلی نسل اس وقت چھٹی نسل چاہے لے لیں, 5ویں نسل لے لیں, 3ری لے لیں, وہ بھی یہی عقیدہ رکھتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقیدہ تو جو ہے یہ عقیدہ تو زندیق ہے. مرتد کو تو شرعی اسلامی حکومت میں تو 3 دن مل جاتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ یار, بتاؤ, اس کو خدمت کرو, اس کے اشکال دور کریں, اس کے سوالات کے جواب دیں. زندیق کو تو ہے ہی نہیں. ہر قادیانی ہے اس کا تو یہی عقیدہ. اگر وہ یہ عقیدہ نہیں مانتا تو یہ تو آپ کنفیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور وہاں پہ اسمبلی میں بھی, تو اسی بنیاد پہ تو آپ کو غیر مسلم اقلیت. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی چاہے جتنی مرضی پوچھتے ہوں اور وہ بائی برتھ جو ہیں وہ قادیانی پیدا ہوئے ہوں تو وہ زندیق ہیں اور مرتد ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بالکل, یہ بڑی اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اب یہ اقلیتی کمیشن جو قومی اقلیتی کمیشن جو بنایا جا رہا تھا, اس کی تشکیل نو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور قادیانیوں کو جو پاکستان میں قادیانی ہیں ان کو کیا اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا چاہیے؟ جی وسیم صاحب, یہ بہت شکریہ. یہ آج کا جو موجودہ دور ہے بالخصوص پاکستان میں, یہ اس کا برننگ آج کل یہ ایشو چل رہا ہے. جی اقلیتی کمیشن جو پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے دنوں بنایا اور جس پہ بہت شور مچا, اس کی اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ انہی دنوں میں یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے نام سے. یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے تحفظات کا ان کو تحفظات ہیں, یہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جو مذہبی صورتحال ہے یا فریڈم کی, یہ اس کی پوری رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے یہ چیز آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اس میں انہوں نے کیا کیا, اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس گورنمنٹ سے کہا کہ ہم آپ پہ بہت زیادہ خوش ہیں. خوش اس بات, اس گورنمنٹ سے مراد موجودہ گورنمنٹ, جی موجودہ گورنمنٹ بہت, کیونکہ رپورٹ اب آئی نا, ہم آپ سے بڑے خوش ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیے. ان میں 2-3 گنواتا ہوں. انہوں نے اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم خوش یہ ہیں کہ آپ نے گرو نانک کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اپروو کر دیا. پھر آپ نے ایک کوریڈور, آپ نے وہ راہداری کھولی ہے, وہاں پہ آپ نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے آپ نے لاکھوں روپیہ لگایا, جی رینوویٹ کر رہے ہیں. چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ ہم اس سب سے زیادہ ہم آپ کو اپریشیٹ اور خوش ہیں کہ آپ نے آسیہ مسیح کو رہا کیا. ٹھیک ہو گیا. 5واں انہوں نے ان کو 4 چیزیں دی ہیں کہ 4 چیزیں اب آپ کے ذمے ہیں. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اقلیتی کمیشن کو, یعنی اگلا ٹارگٹ دے دیا. اگلا ٹارگٹ لکھا کہ اقلیتی کمیشن جو ہے اس کو آپ جو 2000 جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 2014 میں 13 میں وہ چرچ حملہ ہوا تھا, تصدق حسین جیلانی جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا تھا وہ بنائے, اس کے بعد رکا رہا کام فلاں. اب انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کو آپ اس کو دیکھیں. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 3 کام اور ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آپ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں. یہ رپورٹ میں مطالبہ آ گیا. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور جو ان کے خلاف تعزیرات پاکستان میں جو 298 سی تعزیرات پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, اس کو وڈرا کریں. اور چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں پاکستان, نام لیے جنید حفیظ کا,
وسیم صاحب جنید حفیظ جس کا انہوں نے نام لیا ہے، اور بھی نام، ایاز نظامی کا نام لیا ہے، ایک اور تیمور کا نام لیا ہے، ٹھیک، آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کس میں انہوں نے کہا جتنے گستاخان رسول ہے سب کو چھوڑیں، اس میں جنید حفیظ کا بھی ہے۔ ایک پروسیس چلا پولیس کا، پروسیکیوشن ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ آپ ہمارے عدالتی معاملات میں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو فیصلہ سیشن جج صاحب نے جنید حفیظ گستاخ رسول کے معاملے میں دیا ہے، اگر آپ اس فیصلے میں اس نوجوان لڑکے نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اور اس توہین کی بنیاد پہ غیر اس کو سزائے موت ہوئی ہے، میں قسمیہ طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا، گندی گالیاں، آپ کا سیشن جج ہے، لیکن کورٹ میں تو پھر سب ڈسکس ہوتا ہے نا۔ آپ کے ایس پی نے اس کی ایس پی نے تفتیش کی ہے، ایس پی تو جھوٹ نہیں بولتا، سیشن جج پہ تو کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ ہم نے کوئی جلوس نکالا، کوئی جلسہ کیا، کوئی تھریٹ کیا تو بتائیں قانون کے مطابق ہوا؟ یعنی ایسے گستاخ رسول کی بریت کی جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اگر وہ پکڑا نہ جاتا وسیم صاحب، اگر وہ پکڑا نہ جاتا، ایس پی کی رپورٹ یہ ہے، ایس پی کہتا ہے اپنی جو اس نے رپورٹ اس میں دی ہے عدالت میں، اس نے کہا اگر ہم 5 منٹ لیٹ ہو جاتے ڈیوو اڈے سے، وہ ڈیوو سے آیا بھاگا، اگر یہ لیٹ ہم ہو جاتے تو اس کو امریکن لینے کے لیے تو اڈے پہ پہنچ گئے تھے، وہ تو راستے میں تھے، ریسکیو کر رہے تھے اس کو، جی اس کو، جی وہ امریکن قونصلیٹ نے لاہور والے نے لے لینا تھا۔ اس میں تھوڑا سا میں بھی عرض کروں گا، جی اس میں بات یہ ہے امریکہ ہر سال رپورٹ شائع کرتا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 20 سال پہلے بھی یہی مطالبات تھے، بالکل یہی مطالبات تھے ایگزیکٹلی۔ توہین رسالت کے مجرموں کو چھوڑو، قادیانیوں کو یہ کرو، فلاں کو یہ کرو، یہ کرو، یہ امریکہ، اور جس طرح اس طرح انہوں نے ہندوؤں کو کچھ مطالبات دے دیے ہیں، لہٰذا یہ امریکہ نے بطور کمیشن کے یہ اپنا نہیں بتاتا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جو آسیہ بی بی کا فیصلہ ہوا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن یہ جوڈیشری نے فیصلہ دے دیا، ہماری ہائیسٹ جوڈیشری نے فیصلہ دے دیا، ہم اس پر سوائے ماتم کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آج تک اللہ کا فضل ہے کہ 20 سال میں اس میں سے دیکھیے، آپ کو یاد ہے 295C کا کس زمانے میں مطالبہ آیا تھا؟ 1986 میں، جی 1986 میں یہ قانون بنا، آج تک کسی کو یہ انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ سزا کوئی ملزم کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ اگر ہم گستاخ رسول کو سزائے موت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں رہا کریں، ہم ایک آدمی کو رہا کرتے ہیں، ایویڈنس نہیں ہوتی ڈینیل پرل کے کیس میں، آپ کہتے ہیں اس کو پھانسی دیں۔ لیکن اس معاملے میں اقوام متحدہ میں استفا وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر نہ کرے، ہولوکاسٹ کا، اور ہمارے پیغمبر کو اگر کوئی توہین کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تو بالکل صاف بات کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو آسیہ کا ہے نا فیصلہ، یہ بہت زیادہ، سر IMF نے کہا تھا ہم آپ کو امداد ہی نہیں دیں گے، جی انہوں نے تو کئی اور چیزیں جو ہے وہ مشروط کر دی ہیں۔ آپ کے لاہور ہائی کورٹ 2 جج صاحبان نے ان کو سزائے موت جو ہے وہ رکھی ہے، آپ کے ایس پی امین بخاری صاحب آج تک اس نے ایک سنگل ون بندے کو سزائے موت نہیں ہونے دی، نہیں ہونے دیں۔ اور دیکھیں نا ابھی جنید کا کیس عدالت میں ہے اور آپ باہر سے پریشر آ گیا کہ جنید کو چھوڑیں، اور یہ عصمت جہانگیر کا جو پروگرام ہوا ہے ان کی برسی کے موقع پہ وہاں پہ نعرے لگے ہیں کہ جنید کو چھوڑا جائے، تو آپ قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں؟ اب بتائیں کہ آپ کیوں نہیں قانون کو مانتے؟ اچھا، یہ اقلیتی کمیشن جو ہے یہ اسی کے نتیجے میں انہوں نے کہا یار ہمیں تو بڑی شاباش ملی ہے، اب انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے اس میں ڈالا، ٹھیک ہے، سکھوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنز کو، پارسیوں کو، اور ایک قبیلہ کلاش ہے کیا ان کا جو ہے وہ ڈالا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس میں انہوں نے اب قادیانی کو بھی ڈالا جس پہ پورے ملک میں شور مچا۔ ہمارا مطالبہ صرف سمپل سا ہے کہ آپ قادیانیوں کو جو ڈال رہے ہیں یہ آپ کی خواہش ہے یا قادیانی کی خواہش ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کس کی خواہش ہے؟ آپ کی خواہش ہے؟ آپ کو حیران ہو گئے وسیم بھائی، 50 کے قریب ہمارے مشیر حضرات اور کابینہ کے ٹوٹل ارکان ہیں، اس میں سے
44 نے مخالفت کی ہے کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے آپ ان کو نہ لے کے. میرا خیال میں ہونا ہی بھی یہی چاہیے. سب سے پہلے انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. جب یہ کہیں گے کہ ہم آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ گویا وہ تسلیم کریں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں. جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں گے تو پھر وہ اقلیتی کمیشن میں آنے کا حق رکھتے ہیں. سر ہم جب اس قومی جو اقلیتی کمیشن ہے اس کی تشکیل ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کریں، اگر وہ یہ کریں، اگر وہ یہ کریں. اب قادیانی جماعت کا آفیشیل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اقلیتی کمیشن پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ایسی مراعات چاہتے ہی نہیں ہیں. 2 منٹ دیں، میں 2 منٹ عرض کرتا ہوں. اس کے بعد 44 لوگوں نے کہا جی کہ ان کو جب تک وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے ان کو نہ لے کے آئیں. ٹھیک. آپ کے 6 وزراء جو انفلوئنسڈ ہیں، جو حاوی ہیں پوری کابینہ پہ، میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا مصلحت کی بنیاد پہ، معلوم ہے سب کو. ان 6 نے کہا جی کہ نہیں، ان کو چاہے وہ ایز اے مسلم ہیں غیر ان کو لے کے آنا، چاہے ان کی کانسنٹ ہے یا نہیں ہے ان کو شامل کریں. بھئی آپ ان سے تو پوچھ لیں، وہ آپ کے اقلیتی کمیشن پہ لعنت بھیج رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو لے کے آئیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ جیسے بیگ صاحب نے آئیں لیکن اپنے آپ کو جو ان کی آئین میں دی گئی حیثیت ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں. نہیں ہماری نہیں، آئین اور قانون کی، آئین آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس پہ لے کے اگر آتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، ہم پاکستان، ہم آئین کو نہیں مانتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اقلیتی کمیشن بنا آئین کی بنیاد پہ، تو آئین کی بنیاد پہ جو اقلیتی کمیشن بنا ہے تو اس میں وہ لوگ جو آئین کو مانتے نہیں، آپ ان کو شامل کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، پہلے آپ اپروول تو لے لیں. وہ اعلان جیسے آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہم اقلیتی کمیشن پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو غیر مسلم حیثیت سے آ جائے. یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے وسیم صاحب، آخری بات وسیم صاحب، اگر ایک آدمی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو مانتا نہیں ہے کہ میں اپنے آئین میں دی گئی حیثیت کو نہیں مانتا، پھر وہ آئین میں دیے گئے اپنے حقوق کس طرح مانگتا ہے؟ بالکل نہیں مانگ سکتا، بالکل نہیں مانگ سکتا. حقوق نہیں مانگ سکتا. حقوق اس کو ملیں گے جو اس آئین کے پرچم کے نیچے آئے گا، جو آئین کے اور قانون کو سلام کرے گا. جو آئین کو نہیں مانتا پھر آئین میں دیے گئے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. متین خالد صاحب، جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور ان سے آئینی اور قانونی حیثیت پوچھتے ہیں اس قومی جو کمیشن بن رہا ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اس پہ بات کرتے ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں جو نمائندگی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اب سوال آپ کا اس وقت تو محض اکیڈیمک کس کی حیثیت رہ جاتی ہے جی، کیونکہ جو کمیشن اناؤنس ہوا ہے اس پہ بہتر سوچ حکومت پر پریویل کر گئی اور انہوں نے کسی قادیانی کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا الحمدللہ. اور یہی ملک میں علماء کرام بھی مطالبہ کر رہے تھے. جی، تو باقی اقلیتیں جو ہے جو اپنے آپ کو خوش دلی سے نان مسلم تسلیم کرتے ہیں ان کو شامل کرنا تو قابل فہم ہے، درست ہے، لیکن یہ کچھ عجب قسم کی اقلیت یا غیر مسلم اقلیت ہے جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصل مسلمان ہیں. خیر، ابھی یہ بات اچھی ہے، خوش آئند ہے کہ کسی قادیانی کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ قادیانی جو آئین پاکستان کے منکر اور باغی ہیں اور آج تک انہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، کیا پاکستان میں بننے والے کسی بھی کمیشن میں ان کو شامل کرنا چاہیے ہمیں اصولی طور پہ؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا اسی کے اندر بنیادیں آپ نے انڈیکیٹ کر دی ہیں کہ یہ تو آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے جی، اور عملاً باغی ہیں جی، سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے. جی، تو ان کو صحیح سوچ تو یہ ہے کہ کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جی،
دیکھیے یہ جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں دیے ہوئے، ان میں ایک آرٹیکل 5 ایک ڈیوٹی عائد کرتا ہے کہ ہر شخص، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اسٹیٹ کا مکمل وفادار ہو. جی. اور نمبر 2، ہر شہری کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دستور کو مکمل تسلیم کرے اور اس کو کا اتباع کرے پوری طرح سے. ٹھیک. اب یہ شرائط قادیانیوں کے حوالے سے پوری نہیں ہوتی. انہوں نے یعنی ان کا طرز عمل شروع سے جو ہے وہ باغیانہ ہے. جی بالکل ہے، اس لیے کہ ابتدا میں تو انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. صحیح. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے مسلسل پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں جاری رکھی. جی. حتیٰ کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو ربوہ میں جشن منایا گیا، اور ان کے جو بھی خلیفہ وقتاً فوقتاً آتے رہے وہ اعلان کرتے رہے کہ خدا نخواستہ بہت جلد احمدی یہ خوشخبری سنیں گے کہ یہ پاکستان ختم ہو گیا. وہ ان کا رویہ ہمیشہ اینٹی اسٹیٹ رہا ہے. تو اس لیے ان کو کسی کمیشن کا ممبر بنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ قادیانیوں پہ جو ان کے پابندیاں لگی تھیں 1984 میں ضیاء الحق دور میں، ان کو اگر اقلیت اس وقت کسی صورت میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ آئین پاکستان کو اوے کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ ہمیں اقلیت قرار دیا جائے، تو ان پہ جو پابندیاں لگی تھی اس وقت، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی ان پہ یا برقرار رہیں گی؟ نہیں جی، یہ پابندیاں تو برقرار رہیں گی. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ان کا جو ایک بہت بڑا حق کلیم کرتے ہیں کہ ہم آرٹیکل 20 کے تحت ہمارا حق ہے بطور شہری کے کہ ہم کوئی مذہب اختیار کریں، جی. اس پہ عمل کریں اور اس کو پروپیگیٹ کریں، یعنی اس کی تبلیغ کریں. یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک. اب یہ حق ابتدا میں جو لفظ ہیں وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. ٹھیک. گویا یہ حق کوئی بالکل آزادانہ سا حق ان کا نہیں ہے کہ وہ بغیر قانون کی اتباع کیے اور پبلک آرڈر اور موریلٹی کو دیکھے یہ ساری فیسلٹیز یہ سارا حق حاصل کرنے کی کاوش کریں. یہی فیصلہ تو دیا تھا نا لاہور ہائی کورٹ نے 1992 لاہور پیج 1 پہ. ٹھیک. یہ جسٹس خلیل الرحمان کا تھا کہ یہ حق ان کا تابع قانون ہے، سبجیکٹ ٹو لا. ٹھیک. اب لا میں لائلٹی کی بھی کنڈیشن ہے، لا کے اندر پبلک آرڈر اور موریلٹی کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک. لیکن قادیانیوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام. ٹھیک. اچھا، دستور بھی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن پاکستان کا اسلام ہے. اچھا، یہاں مراد اسلام جو 14 صدیوں سے اسلام پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، حضور کے ذریعے ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ وہ مذہب مراد ہے. جبکہ عملاً ان کا مذہب ایک نیا نبی جس پر یہ ایمان لائے ہیں مرزا غلام احمد، اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے عقائد کی ترویج کو یہ اسلام کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1993 میں سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جو رپورٹ ہوا 1993 SCMR پیج 1718 پر جی. کہ قادیانی دنیا کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے عقائد اصل اسلام ہے. ٹھیک. اور جب ان کی رٹیں خارج کی گئیں یا جو بھی ان کی پٹیشنز تھیں سپریم کورٹ میں، تو اس ججمنٹ کی ریشو یہ ہے کہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ بڑی اہم بات ہے. یہ عجب قسم کی مائنورٹی ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان، باقی اسلامی ممالک میں بسنے والے تمام مسلمان، حتیٰ کہ ساری دنیا میں جن لوگوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، کہتے ہیں یہ سارے کافر اور غیر مسلم ہیں. ٹھیک.
तमाम मुसलमानों को। अब दस्तूर जिस मजहब की तरवीज चाहता है और उस सरकारी मजहब के तौर पे इख्तियार करता है, वो मजहब तो हकीकी इस्लाम है जो 1400 सदियों से मौजूद है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो 1901 में नबी होने का दावा किया, जबकि 20 बरस पहले वो यही कहता रहा कि अगर कोई हुजूर के बाद नबी होने का दावा करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उसने हमेशा 20 बरस तक ये कहा कि जो वही थी, वही नबूवत वो खत्म हो चुकी है, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गई। उनके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक। उसके बाद खुद दावा कर दिया। अब ये इन अकायद की तरवीज करते हैं और मिर्जा कादियानी को नऊज़ बिल्लाह हुजूर से बड़ा दर्जा देते हैं। कादियानियों का एक अजीब अकीदा है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और नऊज़ बिल्लाह हत्ता के हुजूर से बढ़ सकता है, अस्तगफिरुल्लाह। और इनके बड़े तकलीफ दे अकायद हैं। पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर को देखा जाए ना, इनके अकायद में इतनी इश्तियाल अंगेज बातें हैं कि अगर वो पब्लिक के सामने आए या पेश की जाए तो सख्त इश्तियाल फैलता है। तो गोया इनको आज़ादी से तबलीग करने की इजाज़त देना भी कानून के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है। और इन पर जो जायज पाबंदियां लगी हैं, कानून की शक्ल में मौजूद हैं, ये कायम रहेंगी। इनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक। किसी ने अगर ऐसी साजिश की तो उसके संगीन नताइज उन्हें भुगतने पड़ेंगे। ठीक है जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी। वसीम साहब, मैं मोहतरम जस्टिस साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जिस उन्होंने SCMR 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार पे नंबर 1718 का हवाला दिया, वो मैं जजमेंट साथ लेके आया हूँ। अच्छा। मैं उन जज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा करूँगा। इस फुल बेंच के फैसले ने 2 बातें बड़ी कमाल लिखी। एक तो उन्होंने ये जो जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि भाई उन्होंने कहा भी धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 2 चीज़ें जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ वो ये लिखी। पहली तो ये कही कि अगर हम कादियानियों को उनकी तबलीग, जो वो अपने अकायद की तबलीग करते हैं, अगर हम उनको उनके मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त दे दें तो गोया ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम मुआशरे में सलमान रुश्दी जो है उसको तख्लीक कर रहे हैं। ये लफ्ज़ लिखे हैं सलमान रुश्दी, जिसने वो स्टैनिक वर्सेस किताब लिखी थी, और पूरी उम्मत का उस पर क्या इत्फाक है कि वो कौन है और उसका हशर क्या होना चाहिए। यानी अगर इनको ये इजाजत दी जाए तो ये फितना फैलाने का सबब बनेंगे। गोया हम सलमान रुश्दी उनमें पैदा कर रहे हैं, मुआशरे में हम पैदा कर रहे हैं कि सलमान रुश्दी जगह जगह जाएगा उनकी शक्ल में। ये फैसले में लिखा है, ये फैसले में गोया ये कहते हैं कि हर कादियानी अपने अकायद की बिना पे वो सलमान रुश्दी है। नंबर 2 बहुत दिलचस्प है, वो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं रात ये फैसला पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए थे आइन के आर्टिकल 20 के तहत, जो जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि हमें हकूक दिए जाएं। तो उन्होंने इनके मुतल्लक किसी और अक़लियत के मुतल्लक, सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों के मुतल्लिक ये कभी किसी डिसीजन जजमेंट में ये अल्फाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इनकी सारी किताबें, सारी तहरीरें देखने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और इनके मुतल्लिक 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ये जो नॉन मुस्लिम अक़लियत है, एक तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्राडोलेंट, कि ये फ्राडिये नॉन मुस्लिम है, फ्राडोलेंट। और ये सफ़ा नंबर 1755 पे आखिरी पैरा, कि एक तो आप फ्राडोलेंट हैं और दूसरा आप अनस्क्रूपुलस हैं, अनस्क्रूपुलस, यानी आप बेईमान हैं, ढीठ हैं, जिद्दी हैं और आपका कोई असूल नहीं है। ये डिक्शनरी खोल के देख लें, उन्होंने कहा कि आप वो हैं। और जिस अक़लियत को आपके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फ्राडोलेंट कहती है, आप उसको कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत भी है। सही। अयूब बेग साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में ये फरमा दीजिए कि पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान में कादियानी जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ औक़ात में, मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में जो है वो असरअंदाज होने की, हुकूमती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे।
آپ کے خیال میں اس سارے فتنے کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، آپ نے کیا تو آخری سوال ہے، لیکن یہ آخری سوال ہے بہت تفصیل طلب. بات یہ ہے کہ کیوں پاکستان کی حکومتوں پر یہ 50 سال سے اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ 50 سال سے ہم نے کشکول پکڑا ہوا ہے، اور وہ کشکول 50 سال سے ہم ساری دنیا میں، یا کم از کم 40 سال سے وہ کشکول لے کر آج تک ہم دنیا میں گھومتے ہیں. جب ہم کشکول لے کر گھومتے ہیں تو جو کشکول میں ڈالے گا وہ کچھ مطالبہ بھی کرے گا، اس کے کچھ مطالبے ہوں گے کہ میری یہ بات مانی جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو بھی نئی حکومت آتی ہے، جو بھی آتی ہے 40 سال میں جو بھی نئی حکومت آئی ہے، وہ حکومت آنے کے بعد اکثر آپ نے اکثر نہیں 100% ایسا ہوا کہ وہ غیر مقبول ہوئی. جب حکومتیں غیر مقبول ہوتی ہیں عوامی سطح پر تو انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی باہر کے سہارے کی، کسی غیر ملکی طاقت کے سہارے کی، اور جو غیر ملکی طاقت سہارا دیتی ہے تو وہ مفت میں نہیں دیتی، اس کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو ہماری الیٹ ہے، جسے ہم اپنا اشرافیہ کہتے ہیں، جنہوں نے انگریز کی تعلیم کو دین و ایمان سمجھا اور انگریز کی تعلیم کی بنیاد پر وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے پاکستان میں، ان کے سامنے ایک تو یہ ختم نبوت کا معاملہ، اللہ مجھے معاف کرے، ایک فیشن سی بات ہے جی، یہ کس سے کیا فرق پڑتا ہے جی، یہ جی کوئی اپنا عقیدہ رکھے، کوئی کچھ رکھے، کوئی کچھ رکھے، اس سے یعنی آپ کے خیال میں ان کا وین کلیئر نہیں ہے؟ ان کا وین کلیئر نہیں ہے. ان تعلیمات نے جو انگریز نے ان کو دی اور اس عہدوں پر لائے، وہ CSS کیا اور انہیں وہ ان عہدوں پر آئے، ان کا یہ کہ مذہب کا سیاست سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور مذہب اور حکومت کو سب سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے. لہٰذا میں نے آپ کو 3 چیزیں گنوائی ہیں. ایک ہماری معیشت کا دیوالیہ پن. ایک صاحب میں یہاں پہ رکوں گا آپ کو کہ یہ جو فیصلہ ابھی جسٹس صاحب نے بھی جن کا حوالہ دیا اور متین صاحب نے اس کا متن پڑھ کے سنایا، یہ اسی ایلیٹ کلاس کے پڑے ہوئے لوگوں نے ہی فیصلہ لیا. دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں، یہ جوڈیشری ہے، میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، سول بیوروکریسی کی. وہ جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری میں بھی چند دانے ہیں، اگر آپ مجھے صحیح طور پر مجھے سے پوچھنا چاہیں. یہ سول بیوروکریسی ہے، یہ ملٹری بیوروکریسی ہے. انہوں نے ہر حکومت کا گھیراؤ کیا ہوتا ہے، ہر حکومت کا. لہٰذا 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں: ہمارا مانگنا ہر وقت، معیشت کا دیوالیہ ہونا، ہماری حکومتوں کا عوام میں مقبولیت نہ پانا، پھر انہیں غیروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری یہ بات یہ کہ ہماری بیوروکریسی جس نے جو تھم ہوتا ہے ہر حکومت کا، وہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں مذہب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اب آپ سوال یہ کریں گے کہ پھر یہ خاص قادیانیوں کو یا خاص یہ اس مسئلے کو کیوں لیتی ہے یہ اقلیت یا باہر کی دنیا؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کو اللہ سے مسئلہ نہیں ہے، آج دنیا کو مذہب سے مسئلہ نہیں ہے، آج دنیا کو مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے. ان کی ذات مبارک نے جو نظام دیا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں. جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اس نظام کے دشمن ہے. لہٰذا انہوں نے ہر وہ کوشش کرنی ہے جس سے اسلام کو دھچکا پہنچے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہوں اور وہ قوتیں جو اسلام کے خلاف ہوں، ان کی انہوں تقویت پہنچانی ہے ان کو. اس لیے وہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو ذوف پہنچے گا، ان کی وجہ سے نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذوف پہنچے گا. دیکھیے، جتنے بھی شاعر اسلام ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کسی کی کبھی باہر سے اتنی زوردار انداز میں مخالفت آئی ہے؟ جب مخالفت آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی آئی ہے کہ مسلمان اپنے جیسا کیسے بھی ہے ان سے جڑا ہوا ہے، اور لہٰذا اگر ان سے جڑا ہے تو کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ ان کا دیا وہ نظام یہاں آ جائے، اور وہ جو نظام ہے ویسٹ کا، جو سرمایہ دارانہ نظام،
اس کی وہ جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے وہ عدل اجتماعی کا نظام ہے، وہ ہر ایک سے مساوات کا نظام ہے، وہ ہر ایک سے انصاف کا نظام ہے، میرٹ کا نظام ہے، لہٰذا وہ ان کی نہیں چل سکے گی، اس لیے وہ اس کی خاص طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایوب بیگ صاحب اور جناب محمد متین خالد صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔